جتنے بھی کتب ستہ کے مصنفین ہیں وہ تبع تابعی سے روایت کرتے ہیں، تابعی سے روایت نہیں کرتے، تبع تابعی سے روایت کرتے، اسی وجہ سے کہ کم از کم 3 راوی بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے پہنچتے پہنچتے۔ وہ روایت جس کی سند میں کم از کم 3 راوی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ 22 روایات ہیں جو ثلاثیات ہیں، صحیح بخاری میں 22، سنن ابن ماجہ میں 5، سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں 1، جبکہ صحیح مسلم اور سنن النسائی کے اندر کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو کہ ثلاثی ہو۔ ان الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى دين الاسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما وعملا اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ایک بھولی بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم دکھلایا۔ معزز سامعین کرام، ہم کتب احادیث کا تعارف پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ 3 کتابوں کا تعارف ہمارا ہو چکا ہے، صحیح البخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 3 باقی جو کتب ہیں ان کا تعارف مختصراً بیان ہو جائے، اور سب سے پہلے سنن ابی داود کا تعارف ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو فقہی ترتیب پر لکھا جائے، فقہی ابواب پر، فقہی احادیث پر لکھی گئی کتاب کو سنن کہا جاتا ہے۔ اور ویسے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد سنن ابی داود کا نمبر آتا ہے 3رے نمبر پر۔ ہم نے چونکہ پہلے جوامع کتابیں پڑھی ہیں، جامع کتابیں پڑھی ہیں، تو اس میں جامع ترمذی کا تذکرہ آتا ہے، اس وجہ سے جامع وہاں ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہے سنن ابی داود۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے جن کا صحیح نام، مکمل نام سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ، کنیت ابو داود ہے۔ 202 ہجری میں امام صاحب رحمہ اللہ پیدا ہوئے، 73 سال کی عمر میں 16 شوال 275 ہجری میں وفات پائی۔ 16 شوال 275 ہجری میں وفات پائی، جمعہ کے روز۔ امام صاحب نے جو کتاب لکھی اس کا نام سنن رکھا، اور یہ سنن ابی داود کے نام سے مشہور ہے۔ 20 سال کے عرصے میں امام صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا صحیح بخاری 16 سال، صحیح مسلم 15 سال، اور سنن ابی داود 20 سال کے عرصے میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اور امام صاحب خود فرماتے ہیں اقمت بطرطوس 20 سنة واجتهدت في المسند، کہ میں طرطوس میں 20 سال رہا ہوں اور میں اس مسند کو لکھنے کے اندر میں غور و فکر کرتا رہا، اس کو لکھتا رہا ہوں، اس میں کوشش کرتا رہا ہوں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح بخاری کو لکھا۔
امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے صحیح مسلم کو لکھا۔ اسی طرح سنن ابی داود کو امام داود رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے لکھا ہے، اور خود فرماتے ہیں کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 حدیث انتخبت منہ السنن، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 لاکھ کے قریب احادیث کو لکھا، پھر اس میں سے میں نے انتخاب کیا سنن ابی داود میں جو روایات ہیں، اور سنن ابی داود کی جو روایات ہیں یہ 4800 کے قریب ہیں، 4800 کے قریب ہیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح احادیث کو ذکر کیا ہے، اور پھر اسی طرح اس میں معلول بھی ہیں اور ان کی علت کو میں نے واضح کیا ہے۔ اسی طرح امام ابی داود رحمہ اللہ وہ خود کہتے ہیں ذکرت فیہ الصحیح وما یشبہہ ویقاربہ، کہ میں نے اپنی کتاب میں صحیح روایات کو نقل کیا ہے، یا پھر جو صحیح کے مشابہ ہیں یا صحیح کے قریب تر ہے میں نے ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ بعض محدثین نے ان کے اس قول کی تعویل یہ کی ہے کہ انہوں نے صحیح لذاتی ہی کو لکھا، پھر جو اس کے مشابہ یعنی صحیح لغیری ہی ہے اس کو لکھا، پھر جو حسن درجے کی روایات ہیں ان کو اپنی کتاب میں لکھ کر کے آئے ہیں امام ابی داود۔ ایسا نہیں ہے کہ سنن ابی داود کے اندر ضعیف روایات نہیں ہیں، ضعیف روایات ہیں، اور ان کے متعلقہ خود فرماتے ہیں وما فیہ وہن شدید بینتہ وما لم اذکر فیہ فہو صالح، کہ میں نے جس روایت کے اندر کوئی زیادہ ضعف تھا اس کو بیان کر دیا ہے، اور جس میں نہیں ہے، جس کے بارے میں خاموش رہوں، وہ صالح ہے، وہ قابل احتجاج روایت ہے۔ اور اسی طرح وَإِن كَانَ فِيهِ مُنْكَرٌ فَبَيَّنْتُهُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی منکر روایت تھی میری کتاب کے اندر تو میں نے اس کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس کتاب میں یہ روایت منکر ہے، اور اس کا میں نے حکم لگا دیا۔ امام ابی داود رحمہ اللہ چونکہ ان کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو جب انہوں نے سنن ابی داود کو لکھا تو کہتے ہیں عرضہ علی احمد بن حنبل فاستجادہ واستحسنہ، کہ کتاب لکھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس لے کر کے گئے، ان کے اوپر پیش کیا، انہوں نے اس کی تحسین کی، اس کو پسند کیا اور اس کو اچھا جانا، اور پھر امام ابی داود رحمہ اللہ کے شاگرد ابو علی جن کا صحیح نام محمد بن احمد اللؤلؤی ہے، جو کہ امام صاحب سے روایت بھی کرتے ہیں، یہ نسخہ ایک ان کی سند سے ہم تک پہنچتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب وہ اپنی کتاب کی مراجعت کرتے ہوتے تھے، کئی مرتبہ انہوں نے پوری کتاب کو پڑھا، کئی مرتبہ، پھر ان میں سے جو روایات ان کو زیادہ معلول لگتی، زیادہ ضعیف ہوتی، ان کو نکال دیتے تھے۔ جس طرح وہ خود فرماتے ہیں ھذا الحدیث لم یقرأہ ابو داود فی العرضۃ الرابعہ، کہ جب چوتھی مرتبہ ہمیں امام ابی داود نے اپنی کتاب پڑھائی تو اس میں انہوں نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا، پتہ کیا چلا کہ پہلی 3 مرتبہ اس کو پیش کیا تھا اور چوتھی مرتبہ اس روایت کو نکال دیا، یعنی اس کی تنقیح کرتے رہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتے رہے ہیں، وہ روایات جو ان کے ہاں قابل استدلال قابل احتجاج ہوتی ان کو ذکر کرتے، اسی طرح جو ضعیف یا منکر ہوتی اس کو بیان کر دیتے، ذکر کرتے اس کو بھی، اور جس روایت کے بارے میں زیادہ وہن کا پتہ چلتا تو اس کو نکال دیتے تھے۔ اس کی مراجعت کرتے رہے ہیں امام ابی داود رحمہ اللہ۔ جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے ہم نے چند ایک خصوصیات بیان کی تھیں اور ان کے مناہج کو بیان کیا تھا، اسی طرح سنن ابی داود کے بھی مناہج ہیں اور ان کی چند شرائط ہیں، جس طرح کہ انہوں نے اہل مکہ کی طرف ایک خط لکھا اور اس کے اندر اپنی کتاب کے منہج اور طریقے کو بیان کیا، اور اس میں انہوں نے 5-6 باتوں کو نقل کیا۔ امام ابی داود رحمہ اللہ اپنی کتاب میں جو منہج اپناتے ہیں
انہوں نے جب اہل مکہ کی طرف خط لکھا تو اس منہج کو لکھا جو کہ 5-6 پوائنٹ کے اوپر محیط ہے۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر باب میں صرف 1 یا 2 روایات کو ذکر کیا ہے، یعنی صحیح جو روایات ہیں 1 یا 2 بعض جگہ پہ ذکر کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس باب میں صرف یہی روایات صحیح تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی صحیح روایات تھیں، میں نے طوالت کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی میں صحیح روایات کسی باب میں 1 یا 2 ذکر کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس باب میں اور صحیح روایات نہیں ہیں، بلکہ صحیح روایات ہیں، میں لمبائی اور طوالت کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں مقرر روایات بہت کم لے کر کے آیا ہوں، لیکن مقرر روایات ہیں، یعنی تکرار کے ساتھ ایک ہی روایت کو 1-2 بار اور لے کر کے آنا۔ وہ کہتے ہیں تکرار کے ساتھ روایات ہیں، لیکن جس جگہ بھی میں نے تکرار کے ساتھ روایت بیان کی ہے تو اس کی سند میں کچھ زائد الفاظ تھے، جس وجہ سے میں نے دوبارہ اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی اس میں سے کچھ علمی نکات ایسے مل رہے تھے، کچھ الفاظ ایسے زائد مل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں اس روایت کو دوسری مرتبہ بھی تیسری مرتبہ بھی لے کر کے آیا ہوں، مقرر لے کر کے آیا ہوں۔ تیسری بات وہ کرتے ہیں کہ بعض طویل روایات ہوتی ہیں، احادیث طویل ہوتی ہیں، میں نے صرف اپنے مقصد والے حصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کتاب الطہارہ ہے تو اگر کوئی لمبی روایت ہے تو اس میں سے صرف وہ ٹکڑا حدیث کا جو میری کتاب سے مطابقت رکھتا ہے، میرے باب سے جس کا تعلق ہے، میں صرف اس کو ذکر کرتا ہوں، لمبی حدیث کو حذف کر دیتا ہوں، صرف اسی ٹکڑے کو ذکر کرتا ہوں جس سے میں نے احتجاج کر رہا ہوتا ہے، دلیل لینی ہوتی ہے، صرف اسی کو ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اصل نقطہ سامعین کے اور قارئین کے سامنے آئے، یہ کتاب مختصر ہو، زیادہ لمبی نہ ہو۔ اسی طرح وہ چوتھی بات یہ لکھتے ہیں کہ میں نے کسی بھی متروک الحدیث شخص سے روایت نہیں کی، کسی بھی متروک الحدیث شخص سے میں نے روایت نہیں کی۔ یہ چوتھا نقطہ بیان کرتے امام ابی داود رحمہ اللہ اپنی کتاب کے متعلق۔ اور پانچویں چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے جس میں شدید ضعف ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کی، وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ فِيهِ مُنْكَرٌ فَبَيَّنْتُهُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ، اگر کوئی منکر روایت ہے تو میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ وَمَا فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ فَبَيَّنْتُهُ، جس کے اندر زیادہ کمزوری ہوتی ہے میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اسی طرح چھٹا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب میں مرسل اور مدلس روایات بھی ہیں، اس کتاب میں مرسل اور مدلس روایات بھی ہیں، لیکن یہ وہ روایات ہیں کہ جن کو بیشتر محدثین نے متصل جانا ہے، وہ متصل سمجھتے ہیں اپنے ہاں، اس لیے میں نے مرسل اور مدلس روایات کو بھی ذکر کیا۔ اسی طرح ساتواں نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو فقہی ترتیب پر رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام السنن ہے، یعنی میں نے فقہی ترتیب پر اپنی کتاب میں روایات کو لے کر کے آیا ہوں اور فقہی ترتیب پر ابواب ہیں، اس وجہ سے اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے اس کی نسخوں کی، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ امام ابو داود کے 5 شاگرد ہیں جو امام ابی داود کی السنن کو نقل کرتے ہیں، ان میں سے 2 مشہور ہیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ابو علی اللؤلؤی، جن کا صحیح نام ابو علی محمد بن احمد ہے، 333 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ دوسرے ابن داسا رحمہ اللہ، ان کا نام ابو بکر محمد بن بکر بصری ہے، ابو بکر محمد بن بکر بصری۔ اسی طرح اس کی چند شروحات بھی ہیں، جس میں سب سے مشہور جو ہے وہ معالم السنن ہے، امام ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ مکمل نہیں ہے لیکن بہترین جو ہے نا یہ شرح ہے سنن ابی داود کی۔ اس کے بعد شرح نووی ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، جس طرح انہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے اسی طرح سنن ابی داود کی بھی شرح ہے، لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود کی اور شروحات بھی ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ سنن ابی داود کا مختصراً سا تعارف ہے۔ اس کے بعد جو کتاب ہے وہ کتاب ہے سنن النسائی، سنن النسائی۔ یہ ترتیب کچھ یوں ہے
سب سے پہلے صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، اس کے بعد سنن ابی داؤد، پھر جامع ترمذی، پھر سنن نسائی۔ یہ سنن نسائی امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا ابتدائیہ تھوڑا سا غور طلب ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کے ابتدائیے کو۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا نام احمد کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان کی صحیح جو مکمل نام ہے احمد بن شعیب بن علی، احمد بن شعیب بن علی۔ پیدائش میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 214 ہجری ہے اور بعض کے نزدیک 215 ہجری ہے، اور وفات 303 ہجری ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی سنن الکبریٰ کے نام سے، یہ ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہے جو آپ کے سمجھنے کا ہے۔ سب سے پہلے ایک کتاب لکھی سنن الکبریٰ، جس کو دیوان النسائی یا پھر مصنف النسائی بھی کہا جاتا ہے۔ سنن الکبریٰ کتاب جس کے دو نام اور بھی مشہور ہیں، دیوان النسائی اور پھر مصنف النسائی۔ پھر اس کتاب کو ابن الاحمر ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی ابن الاحمر کے نسخے کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے۔ اس کتاب کو پھر انہوں نے مختصر کیا ہے۔ پہلے سنن الکبریٰ لکھی، اس کے اندر 11,949 روایات ہیں، 11,949 روایات سنن الکبریٰ کے اندر، یہ بھی چھپ چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے امیر رملہ کے کہنے کے اوپر اسی کتاب کو مختصر کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امیر رملہ نے کہا کہ آپ اس میں سے صحیح جو روایات ہیں ان کو ذکر کریں، تو اس وجہ سے انہوں نے سنن الکبریٰ کو مختصر کیا، جسے سنن الصغریٰ کا نام دیا، اور پھر سنن الصغریٰ کے دو دوسرے نام بھی ہیں، جسے المجتبیٰ یا المجتنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے سنن الکبریٰ ہے، پھر اس میں سے اختصار کیا سنن الصغریٰ لکھی، جسے المجتبیٰ یا المجتنیٰ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سنن النسائی کہلاتی ہے، جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اصل میں اختصار ہے سنن الکبریٰ سے، انہوں نے مختصر کیا اور سنن الصغریٰ اس کو لکھا ہے۔ ابن سنی جو کہ اس کو روایت کرتے ہیں، اس نسخے کو سنن النسائی کے نسخے کو روایت کرتے ہیں، ان کا صحیح نام ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق ہے۔ ابن سنی انہیں کہا جاتا ہے، مشہور ہیں اس نام سے، اور ان کا صحیح نام ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق ہے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کو مغالطہ بھی لگا ہے اس جگہ کے اوپر۔ ان کے نزدیک سنن النسائی جو ہے یہ اصل میں ابن سنی کی کتاب ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ امام نسائی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ابن سنی کی کتاب ہے، جبکہ صحیح بات اور راجح قول یہی ہے کہ یہ کتاب امام نسائی رحمہ اللہ کی، کیونکہ شیخ عبد الصمد شرف الدین رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ کی 3 جلدیں شائع کی ہیں۔ انہوں نے سنن الکبریٰ جو پہلے لکھی تھی اس کو شائع کیا ہے، اور اس کے مقدمہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ یہ دونوں کتابیں سنن النسائی یعنی سنن الصغریٰ اور سنن الکبریٰ دونوں امام نسائی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ دونوں ہی امام نسائی رحمہ اللہ کی کتابیں۔ تو بہرحال اس کا صحیح نام یعنی یہ سنن الکبریٰ سے اختصار سنن الصغریٰ ہے، اسے المجتبیٰ یا المجتنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن السنی جو ہے وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور 5761 روایات اس کے اندر ہے، 5761 روایات ہیں، اور 51 کے قریب کتابیں ہیں، 51 کے قریب 51 کے قریب کتابیں سنن الصغریٰ میں، اور 70 کے قریب 70 کے قریب کتابیں ہیں سنن الکبریٰ کے اندر۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو خود فرماتے ہیں لما عزمت على جمع الكتاب السنن استخرت الله تبارك وتعالى في الرواية عن الشيوخ كان في القلب منه بعض الشيء۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو لکھنے کا عزم کیا، میں نے ارادہ کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، کیونکہ بعض ایسے میرے مشائخ تھے کہ جن کو روایت کرنے میں میرے ذہن کے اندر کوئی بات تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ صحیح ہیں، ثابت ہیں، ثقہ ہیں، یا پھر ان سے روایت نہ لی جائے، اور اسی وجہ سے
بعض جگہوں پہ انہوں نے سند عالی کو چھوڑ دیا ہے، سند نازل کے ساتھ احادیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ سند عالی یعنی وہ سند جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچتے ہوئے اس کی سند میں واسطے کم ہوں، اور سند نازل اسے کہتے ہیں جس میں واسطے زیادہ ہوں۔ انہوں نے سند عالی کو چھوڑا ہے، سند نازل لے کر کے آئے ہیں، کیونکہ یہ اپنے مشائخ میں جن کو صحیح، ثقہ اور ثابت سمجھتے تھے ان کی روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے، باقی روایات کو چھوڑا ہے۔ اور اسی طرح امام نسائی چونکہ باقی جو کتب خمسہ ہیں ان کے عہد کے بعد والے ہیں، تو انہوں نے باقیوں کے طریق کو اپنایا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے باقی جو 4 ائمہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابی داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ، ان چاروں کے طریق کو اپنا کر کے اپنی کتاب کو لکھا ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ، جس طرح وہ ایک حدیث کئی جگہوں پر لے کر کے آتے ہیں اور اس کے تراجم ابواب کو چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، ایک ہی حدیث سے کئی مسائل کو اخذ کرتے ہیں اور روایت کو دوبارہ لے کر کے آتے ہیں، اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی ایک روایت کو مقرر لا کر کے اس سے مسائل کا استنباط کیا، تراجم ابواب مختلف ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ، جس طرح امام مسلم رحمہ اللہ ایک ہی موضوع کی تمام احادیث کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ بھی کئی جگہ پر ایک ہی موضوع کی جو احادیث کے الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے اس کو ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے چونکہ فقہی ابواب پر اپنی کتاب کو لکھا تھا، امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی فقہی ابواب کو ملحوظ خاطر رکھا، اس کی وجہ سے ان کی کتاب کو سنن النسائی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ وہ سند میں اگر کوئی علت ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، تو اکثر جگہ پر امام ابی داؤد رحمہ اللہ بھی اگر سند میں کوئی علت پائی جائے تو اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ سنن النسائی کے اندر کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو کہ موضوع ہو۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ ایک روایت ایسی ہے جو کہ موضوع ہے، وہ بات درست نظر نہیں آتی۔ راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ سنن النسائی کے اندر کوئی بھی موضوع روایت نہیں ہے، جتنی بھی روایت ضعیف ہیں لیکن موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے۔ اسی طرح سنن النسائی کے چند ایک امتیازات بھی ہیں، جس میں سب سے پہلے امام نسائی رحمہ اللہ سند اور متن پر محدثانہ نقطہ نظر سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کوئی سند ہے یا متن ہے تو پھر اس کے اوپر اپنی رائے کا، اپنے استدلال کا بھی اظہار کرتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ۔ اور اسی طرح روات پر جرح و تعدیل کا کام بھی کرتے ہیں، اگر کوئی راوی ہے اس کے اوپر کوئی جرح ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اگر کسی راوی کی تعدیل ہے، عدالت ہے تو بعض جگہوں پر اس کی عدالت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ سند اور متن کی صحت کے لیے واضح طور پر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، واضح طور پر، یہاں تک کہ کہتے ہیں ھذا خطأ والصواب کذا، یعنی یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ سند اس طرح نہیں ہے، اس میں راوی اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، یعنی اس کو اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور واضح طور پر، اگر صحیح بات ہے تو اس کو علیحدہ سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح راویوں کے اسماء، ان کے کناں اور القاب کو بھی ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی راوی ہے اس کا لقب ذکر ہے تو نام ذکر کرتے ہیں، اگر نام ہے تو اس کے لقب کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح خصوصی طور پر امام نسائی رحمہ اللہ اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ یہ مکمل سند کو ذکر کرتے، سند کو حذف نہیں کرتے، مکمل سند کو ذکر کرتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ۔ یہ مختصر سا تعارف تھا سنن النسائی کے اوپر۔ تیسری اور آخری کتاب صحاح ستہ کے اعتبار سے آخری اور آج کے ہمارے لیکچر کے اعتبار سے تیسری کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، پھر سنن ابی داؤد، پھر جامع ترمذی، پھر سنن النسائی، اور چھٹی بڑی کتاب جو کہ صحاح ستہ میں شامل ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کے مصنف
امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی، آپ کے والد محترم کا نام یزید ہے، والد محترم کا نام، اور ان کی کنیت ماجہ ہے، اسی وجہ سے امام ابن ماجہ انہیں کہا جاتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ، اور آپ 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سنن ابن ماجہ جو ہے یہ محمد فؤاد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق، رحمہ اللہ کی ترقیم کے مطابق 4341 روایات ہیں اس میں، 4341 روایات، اور ان کے مطابق سنن ابن ماجہ میں 37 کتب اور 560 ابواب ہیں، 37 کتب اور 560 ابواب ہیں، جن میں سے 4341 میں سے 3002 احادیث باقی کتب خمسہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بات کو ذرا سمجھ لیں، سنن ابن ماجہ کے اندر 4341 روایات ہیں، جبکہ ان میں سے 3002 روایات ایسی ہیں کہ جو باقی 5 کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، سنن جامع ترمذی کے اندر، سنن نبی داود میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن النسائی میں، یعنی 3002 احادیث ایسی ہیں جو باقی 5 کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 1339 احادیث ایسی ہیں جو زائد ہیں، جو باقی کتابوں میں نہیں ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر وہ موجود ہیں۔ اور اس جو زائد احادیث ہیں، جو زائد احادیث 1339 جو زائد روایات ہیں، ان میں سے 428 صحیح ہیں، 199 حسن ہیں اور باقی ضعیف ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ 4341 ٹوٹل روایات ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر، اور اس میں سے 3002 روایات ایسی ہیں جو باقی 5 کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور 1339 احادیث ایسی ہیں جو زائد ہیں، باقی 5 کتابوں میں نہیں ہے، کتب ستہ کی 5 کتابوں میں وہ روایات نہیں ہیں، یہ الگ سے ذکر کرتے۔ اب جو روایات 1339 احادیث جو کہ زائد ہیں، ان میں سے 428 روایات صحیح ہیں اور 199 روایات حسن ہیں، باقی روایات ضعیف ہیں، باقی جو زائد ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اور اسی طرح محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ روایات، وہ سنن ابن ماجہ کی احادیث جو کہ صحیح ہیں، ان کو صحیح ابن ماجہ کا نام دیا، اور دوسرا وہ حصہ جو ضعیف ابن ماجہ ہے۔ ان کی ترقیم کے مطابق 3503 روایات سنن ابن ماجہ میں صحیح ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک 3503 روایات سنن ابن ماجہ میں صحیح ہیں، اور 948 روایات ایسی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں، اور اس میں سے اکثر ایسی ہیں جو کچھ ایسی ہیں کہ جو ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ابو الحجاج امام مزی رحمہ اللہ، ان کی کتاب تہذیب الکمال بہت ضخیم کتاب ہے، تہذیب الکمال، امام مزی رحمہ اللہ ایک قول ذکر کرتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کے اندر وہ روایات جو باقی 5 کتابوں میں نہیں پائی جاتی، جو زائد روایات ہیں، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ امام مزی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی روایات صحیح ہیں، جس طرح کے امام بصیری رحمہ اللہ کی تالیف ہے مصباح الزجاجہ، جس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو زائد روایات ہیں ان میں سے بھی اکثر روایات ایسی ہیں جو کہ صحیح ہیں، جس طرح کہ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ 428 روایات صحیح ہیں اور 199 روایات حسن ہیں جو زوائد ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اور اس میں انہوں نے ضعیف کے ساتھ ساتھ موضوع روایات کو بھی ذکر کیا۔ ایک بات درست ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ انتہائی فراخ دل تھے روات کے حوالے سے،
باقی جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے کوشش کی ہے، امام نسائی، امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، کہ وہ موضوع روایات سے بچتے ہیں، موضوع من گھڑت روایات ذکر نہیں کرتے، جبکہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ موضوع روایات کو بھی ذکر کرتے ہیں، ضعیف روایات کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ خاموش رہتے ہیں، حکم بھی نہیں لگاتے۔ امام نسائی ہوں، امام ابی داود ہوں یا امام ترمذی، یہ اگر کوئی علت والی روایت ہے تو اس کی علت کو بیان کرتے ہیں، اگر ضعیف ہے تو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ موضوع اور ضعیف روایات کو ذکر تو کرتے ہیں لیکن حکم نہیں لگاتے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ چند ایک خصوصیات بھی ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر، جن میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا انداز نگارش انتہائی آسان ہے اور بہترین ہے، شاندار ہے، کہ جو باب قائم کیا ہے اس کے مطابق جو حدیث لے کر کے آتے ہیں، حدیث اور باب میں مطابقت کو سمجھنا بڑا آسان ہے، انتہائی آسان طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ حدیث کی باب کے ساتھ کیا مطابقت ہے۔ یہ سب سے بڑا پہلو ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غریب احادیث کی نشاندہی کرنے میں سب سے پہلا نام تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا آتا ہے، لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی انتہائی عرق ریزی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو غریب روایات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر 5 روایات ثلاثی ہیں، 5 روایات ثلاثی ہیں، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ جتنے بھی کتب ستہ کے یعنی صحیح بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک جو یہ 6 کتابیں ہیں، ان کے جتنے مصنفین ہیں وہ تبع تابعی سے روایت کرتے ہیں، تابعی سے روایت نہیں کرتے، تبع تابعی سے روایت کرتے، اسی وجہ سے کہ کم از کم 3 راوی بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے پہنچتے پہنچتے، 3 راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے کم از کم یہ 3 بنتے ہیں، اور اس کے وہ روایت جس کی سند میں کم از کم 3 راوی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 22 روایات ہیں جو ثلاثیات ہیں، صحیح بخاری میں 22 روایات ہیں جو ثلاثیات ہیں، جن کی سند میں صرف 3 راوی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے پہنچنے میں۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر 5 روایات ایسی ہیں جو کہ ثلاثی ہیں، صحیح بخاری میں 22 اور سنن ابن ماجہ کے اندر 5 ہیں، سنن ابی داود اور جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ایسی ہے جو کہ ثلاثی ہے، سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں ایک، جبکہ صحیح مسلم اور اسی طرح سنن النسائی کے اندر کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو کہ ثلاثی ہو۔ بات سمجھے؟ صحیح بخاری میں 22، سنن ابن ماجہ میں 5، سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں ایک، جبکہ صحیح مسلم اور سنن النسائی کے اندر کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو کہ ثلاثی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر 5 کے قریب ثلاثیات ہیں اور ان کی سند بھی عالی بنتی ہے۔ کچھ محدثین کا یہ کہنا ہے کہ سنن ابی داود میں ضعیف اور موضوع روایات کے ہونے کی وجہ سے اس میں سنن الدارمی کو شامل کرنا چاہیے، اور کچھ محدثین کہتے ہیں کہ کتب ستہ میں سنن ابن ماجہ کی جگہ پر امام مالک رحمہ اللہ کی جو موطا ہے اس کو شامل کرنا چاہیے۔ البتہ راجح قول یہی ہے کہ کتب ستہ کے اندر یہ 6 کتابیں آتی ہیں جن کا تعارف الحمدللہ مختصراً انداز میں ہم نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، اس کے بعد سنن ابی داود، اس کے بعد جامع ترمذی، اس کے بعد سنن نسائی اور اس کے بعد سنن ابن ماجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔